بھائی ہماری نمازوں میں خشوع اس لیے نہیں آتا ہے نا کہ ہم نماز طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، رٹ تو لیا ہے معنی کچھ نہیں پتہ ہے، تو دل سے نماز کیسے نکلے گی بھائی؟ نماز دل سے نکلے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دماغ میں اس کا معنی مفہوم ہونا چاہیے۔ ابھی شیخ نے دیکھیے اتنی ساری دعائیں بتائیں، ہم دعائیں بعض مرتبہ مانگتے بھی ہیں پر وہ دعائیں ہماری شخصیت پر، ہماری نفسیات پر، ہماری دینداری پر اسی لیے اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو دعاؤں کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ پوری نماز دعا ہے، پیاری پیاری دعائیں ہیں نماز کے اندر۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کتنی بڑی چیز آپ نے اللہ سے مانگی ہے۔ کس کو ترجمہ کس کو پتا ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا؟ اب حافظ جی ہیں کہ عالم ہیں؟ حافظ جی لوگ نہیں، حافظ جی لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا نا، آپ کے لیے تھوڑی تقریر ہو رہی ہے۔ اتنے سارے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں، اچھا بتا وہ ابھی کس کے بہت بڑے سیٹ کے گھر میں شادی ہوئی تھی ہندوستان کے؟ ہاں کس کے گھر میں؟ ہاں یہ پتہ ہے ہم کو، یہ پتہ ہے ہم کو۔ 5 مہمانوں کا نام پوچھ لو تو بتا لے جائیں گے، ہے نا؟ اگر میں پوچھوں کہ امبانی کی شادی میں 5 مہمان کون سے آئے تھے، نام بتا لے جائیں گے، اور پوچھ لوں عشرے مبشرہ میں سے 5 لوگوں کا نام بتاؤ تو نہیں بتا پائیں گے۔ فوکس کیا ہے ہمارا؟ پرائرٹیز کیا ہے ہماری؟ ہاں زندگی گزر گئی ہماری، کبھی فرصت ملی کہ بیٹھ کر کے اتنی پیاری دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی پیاری دعا ہے، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو وہ ذکر اس کا معنی پتہ ہے؟ التحیات تو سب کو پتہ ہوگی نا، تم لوگ سیکھو گے؟ اگلی مرتبہ تقریر کرنے آؤں گا تو پوچھوں گا، ہاں گھر پہ جاؤ اماں ابا سے پوچھو، تم لوگ پوچھو گے تو اماں ابا بھی سیکھیں گے، سمجھے؟ نہیں پوچھو گے تو اماں ابا بھی نہیں سیکھیں گے۔ ایک میں آپ لوگوں کو پلان دے کے جاتا ہوں، ایک پروگرام کریے مسجد میں اور اس کا عنوان رکھیے نماز سمجھ کر پڑھیے۔ کیا عنوان رہے گا اس کا انشاءاللہ؟ ہاں یہ شیخ شفاء اللہ ہیں، وہی رکھ دیں گے انشاءاللہ ایک پروگرام۔ کیا رہے گا اس کا عنوان؟ نماز سمجھ کر کے پڑھیں۔ کم از کم اتنا کر لیں کہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ بھئی یہ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ گئے نماز میں اللہ سے مانگا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ کتنی بڑی بات مانگی آپ نے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جتنی دوری ہے مجھ سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے۔ ہم کیا کرتے پڑھے اللہ جب معنی ہی نہیں پتا ہے، جب پتا ہی نہیں بول کیا رہے تو دل سے کیسے آواز نکلے گی؟ ہاں جب دل سے آواز، جب نماز دل سے نکلتی ہے تو دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہماری نمازوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ دل سے نکل ہی نہیں رہی ہے نا زبان۔ ہم نماز میں جب تک تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی ہے نا تب تک ہم کانشیس میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہا، اب ہم نماز کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ آٹو پائلٹ سمجھتے کہ نہیں؟ ہاں جو پلین اڑانے والے، فلائٹ اڑانے والے جو کیپٹن ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، جب فلائٹ اوپر پہنچ جاتی ہے تو اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر کمپیوٹر فلائٹ اڑاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر اپنے حساب سے فلائٹ۔ تو ہم بھی جب اللہ اکبر بول دیتے ہیں اس کے بعد نماز آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ ہاں پھر کیا پڑھ رہے ہیں وہ ہم کو خود نہیں پتا ہوتا ہے۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کہ 2 رکعت میں کون سی سورت پڑھی، اس کو وہ بھی نہیں یاد رہتا ہے، کیونکہ وہی جو بچپن میں اماں ابا نے، باجی نے، مولانا نے 2-4-10 صورتیں یاد کرا دی تھیں، پوری زندگی گزر گئی، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک صورت اور نہیں یاد کر لیں۔ ہاں آٹومیٹک سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت زبان پہ آ گئی، تو کیسے پھر بھاری، اسی لیے تو نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے نا، ہم کو اسی لیے نماز بھاری پڑتی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟